جس نے کسی مسلمان سے کسی تکلیف کو دور کیا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کی تکلیفوں میں سے اس کی تکلیف کو دور کر دے گا۔ اس موسم کی شدت میں اگر ہم نے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی تکلیفوں کو دور کرنے کی کوشش کی، ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس تو گرم لباس ہے لیکن وہ فلاں غریب آدمی ہے، اس کے پاس گرم لباس نہیں ہے، اس کا انتظام کر دیں، ہمارے پاس جرسی ہے، سویٹر ہے پہننے کے لیے، اس کے پاس نہیں ہے، اس کا انتظام کر دیا جائے، یا ہمارے پاس لحاف ہے، کمبل ہے اوپر لینے کے لیے، رات کو اوڑھنے کے لیے، چادر ہے ہمارے پاس، لیکن وہ غریب مسکین یتیم جو کہ ہمارے ہی محلے اور گلیوں میں رہنے والے ہوتے ہیں، جن کو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ میسر نہیں ہوتی ہیں، ایسے لوگوں کو جو ہے وہ تلاش کر کے ایسے لوگوں کی خدمت کر دی جائے، تو یہ ایک اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کرنا ہے۔ جب ہم اپنی کسی مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کریں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف ہم سے دور کر دے گا۔ ہمارے ہی محلوں میں یتیم غریب لوگ اور اس طرح جو ہے وہ بیوہ اور دیگر بے سہارا لوگ، ان کی خدمت کرنا، ان کی تکلیفیں دور کرنا، یہ اتنا بڑا عمل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح کل جہاد فی سبیل اللہ، جس طرح اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ایک بہت بڑا عمل ہے، اسی طرح ان لوگوں کے سروں پہ ہاتھ رکھنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرنا، اپنی جو ہے وہ طاقت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق کام کرنے کا کہا گیا ہے۔ تو ہم اگر ان کا خیال رکھیں گے تو یہ کل مجاہد فی سبیل اللہ، یہ ایسے ہے کہ جیسے ہم اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، اتنا بڑا عمل ہے۔ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے میں جا رہے تھے، ایک بچے کو آپ نے روتے ہوئے دیکھا، آپ نے اس بچے کو اپنے پاس بلایا، اس کا باپ کسی غزوہ میں شہید ہو گیا تھا، آپ نے اس بچے کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر کہا کہ آپ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ آپ کا باپ میں ہو جاؤں اور آپ کی والدہ حضرت عائشہ ہو جائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے اسے اتنی اپنائیت دی، اتنی محبت دی، اتنے پیار سے اس کے ساتھ سلوک کیا، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر محبت سے پیش آتے تھے غریبوں سے، مسکینوں سے، یتیموں سے، بیواؤں سے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ انا وکافل الیتیم ہاکذا، آپ نے اپنی دو انگلیاں ملاتے ہوئے فرمایا کہ میں اور جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہے، یتیم کی پرورش کرنے والا ہے، یتیم کی دیکھ بھال کرنے والا ہے، اس کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، ان کی حاجتیں پوری کرنے والا ہے، ان کی تکلیفیں دور کرنے والا ہے، جنت میں اس طرح سے ہوں گے۔ یعنی اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ جنت میں آپ کی ہمسائیگی میں رہنا چاہتے ہیں، آپ کی رفاقت ہمیں تب ہی میسر آئے گی جب ہم یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کا خیال رکھیں گے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ چونکہ موسم کی شدت ہے، اس موسم کی شدت میں ان کا خیال رکھنا، یہ مطلب ہمارے لیے یہ چانس اور موقع ہے کہ ہم کچھ بھی خدمت کر سکتے ہیں، ان کے لیے گرم کپڑوں کا جو ہے وہ انتظام کر سکتے ہیں، ہم ان کے لیے لحاف کا انتظام کر سکتے ہیں، ان کے لیے جرسی کا، سویٹر کا، یا جو ہے وہ چادر کا، گرم چادر کا انتظام کر سکتے ہیں، کیپ کا انتظام کر سکتے ہیں، بستر کا انتظام کر کے دے سکتے ہیں، جو ہمارے پاس جو ہے وہ زائد پڑے ہیں، ہمارے استعمال میں نہیں ہے، چاہے وہ یوزڈ ہی ہوں، استعمال شدہ ہی ہوں، لیکن صحیح حالت میں ہونے چاہیے۔ ایسے لوگوں کو ہم دے کے نیکیاں کما سکتے ہیں، نیکیوں کے ذخیرے میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا دل نرم ہو جائے اور اس کی حاجتیں پوری ہونا شروع ہو جائیں، یعنی اس کی ضرورتیں خود بخود پوری ہونا شروع ہو جائیں؟ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سوالیہ انداز میں فرمائی تو آگے اس کا جواب فرمایا، اگر کوئی تم میں سے اپنے دل کو نرم کرنا چاہتا ہے کہ اس کا دل نرم ہو جائے، اپنے دل کی سختی کو دور کرنا چاہتا ہے، یا وہ یہ چاہتا ہے کہ میری ضرورتیں خود بخود پوری ہونا شروع ہو جائیں، میرے مسائل کا حل خود بخود نکلنا شروع ہو جائے، میری تکلیفیں خود بخود دور ہونا شروع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ مجھے مسائل سے، تکالیف سے بچا لے، تو اسے کیا کام کرنا چاہیے؟ ارحم الیتیم، یتیم پر اسے رحم کرنا ہے، یتیم پر رحم کرے، وامسح رأسہ، اس کے سر پر ہاتھ رکھے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرے، وَأَطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِكَ، اور جو کھانا خود کھاتے ہو اسے بھی کھلاؤ۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یتیم کے ساتھ اس حسن سلوک کا فائدہ کیا ہوگا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کی ضمانت دے رہے ہیں کہ جب تم یتیم کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرو گے نا، تمہارا دل نرم ہو جائے گا اور تمہاری حاجتیں خود بخود پورا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے
کہ جو بندہ اپنے کسی دوسرے بھائی کی مدد کو پورا کرنے کے لیے یا اپنے کسی دوسرے بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے لگا رہتا ہے، اس کی تگودو میں ہوتا ہے، کوشش میں لگا رہتا ہے، اس کی ضرورتیں پوری کرتا رہتا ہے، اس کی حاجتیں پوری کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور اگر کہیں اس کے لیے کوئی تکلیف اور مسئلہ ہوتا ہے تو وہ اس کا مسئلہ حل کر دیتا ہے، تو جب تک ہم کسی دوسرے مسلمان بھائی کی مدد میں لگے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد میں لگے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتے رہتے ہیں۔ یعنی جو ہم کسی دوسرے کے لیے کر رہے ہیں نا، دراصل وہ ہم اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم کسی کو کچھ دے رہے ہیں تو دراصل وہ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں۔ اگر ہم کسی کو کوئی اچھا پہنا رہے ہیں تو وہ بھی ہمارا اپنے لیے ہے۔ کسی کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے اپنے لیے ہے۔ کسی کی حاجتیں پوری کر رہے ہیں ہمارے اپنے لیے ہے۔ کسی کی کوئی تکلیف اور مسئلہ حل کر دیتے ہیں تو وہ بھی ہمارے اپنا فائدہ ہے اس میں۔ یعنی جب ہم کسی کا فائدہ سوچتے ہیں، کسی کے فائدے کی بات کرتے ہیں، کسی کی تکلیف کو دور کرتے ہیں، تو دراصل ہم اپنی ہی تکلیف کو دور کر رہے ہوتے ہیں، اپنا ہی مسئلہ حل کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس بندے کا مسئلہ خود حل کرنا شروع کر دے اس کے لیے پیچھے کیا بات رہ جاتی ہے؟ تو یہ باتیں بظاہر جو بڑی چھوٹی لگتی ہیں کہ اس طرح کاموں میں کیا ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کو ایک وقت کا کھانا کھلا دیا جائے، یا اگر کسی کو وہ پہننے کے لیے کیپ دے دی جائے، یا کسی ضرورت کی کوئی چیز آج کل کے موسم کے مطابق ہم کسی غریب کو دے دیں، یہ کون سی کوئی اتنی بڑی بات ہے؟ بھائی نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے جب ہم کسی یتیم، بیوہ، غریب، مسکین کا خیال رکھیں گے، اس کے سر پہ ہاتھ پھیریں گے، اس کی ضروریات کا خیال رکھنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے مسائل کو حل کرنا شروع کر دے گا، اور اس حدیث کی روشنی میں جو میں نے آپ سے پہلے بیان کی ہے، ہمارے دل نرم ہو جائیں گے، ہماری حاجتیں پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ لہٰذا یہ بڑا اہم کام ہے جو ہم آج کل کے دنوں میں کر سکتے ہیں، اور یہ کام ہمیں کرنا چاہیے۔